بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے مٹی کی مختلف اقسام سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، لیکن اس سے قبل جب آدم علیہ السلام کی تخلیق عالم خیال میں تھی تو اللہ رب العزت نے اپنے اس خیال اور منصوبے کا اظہار فرشتوں سے کیا۔ وہ اسد سے فی الفور بولے، کیا تو اسے خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین میں قتل و غارت کرے گا اور فساد برپا کرے گا؟ حالانکہ تمہاری تسبیح اور حمد کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خلیفہ کی تخلیق اور تقرری کی مصلحت اور ضرورت تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اور جو تم اس کی تخلیق میں شامل مختلف اجزاء سے اندیاں لگا رہے ہو کہ ان کے ملاپ سے شرعی اشارہ ہوگا، امن، صلح و آشتی مختلف نہیں، اس سے بھی میں تم سے زیادہ باخبر ہوں، کیونکہ مصالح کائنات اور مخلوقی حاجات کے معاملہ میں اس کی تخلیق کو میں بہتر جانتا ہوں۔ رہا تمہاری تسبیحات و تحمیدات کا معاملہ تو زمین کے نظام کو چلانے کے لیے کافی نہیں، اور نیابت الہی کا جو کام اس سے لیا جائے گا، اس کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ تمہارے اندر کہاں ہے؟ اس کے لیے بالغ نظری علمی برتری کائنات کے اسرار و رموز جاننے کی صلاحیت جو کی ضرورت ہے، وہ اس میں آپ سے کہیں زیادہ ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تاکہ بنی نوع انسان کی سعادت و ہدایت کے لیے خدائی حکومت کا قیام عمل میں لائے، اس کا قانون عدل و انصاف زمین پر جاری کرے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔